اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنب خرج کما ہوا ولا یتیمم۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جب آدمی کو مسجد میں یاد آ جائے کہ وہ خود جنبی ہے تو وہ مسجد سے نکل جائے اسی طرح جیسا وہ ہے اور وہ تیمم نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور صفیں حالت قیام میں برابر کی گئیں، یعنی کھڑے ہو کر صفیں برابر کی گئیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے، تشریف لائے۔ بس جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنوبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو۔ ثم راجع، پھر آپ گھر لوٹ کر آئے، آپ نے غسل فرمایا، پھر ہماری طرف تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کا سر اقدس سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پس آپ نے تکبیر کہی، پس ہم نے آپ کی معیت میں نماز پڑھی۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر امام کو نماز پڑھانے کے وقت اپنا جنبی ہونا یاد آ جائے یا امام کے علاوہ کوئی اور ہو مسجد میں موجود ہو اور اسے اپنا جنبی ہونا یاد آ جائے، وہ فوراً اسی حالت میں واپس لوٹ جائے اور وہ وضو کر کے غسل کر کے پھر واپس مسجد میں آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مسجد میں تیمم نہ کرے۔ اگر جنبی ہونا یاد آ گیا تو اب یہ نہ کرے کہ تیمم کرے اور تیمم کر کے پھر وہ مسجد سے نکلے۔ ان کا مقصود یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تیمم نہیں کیا اور آپ گھر تشریف لے گئے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے اور تیرے سوا کسی کو جنبی ہونے کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ تو اس روایت کے مطابق حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا وہ ان کے لیے خاص ہے۔ تو جو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آدمی مسجد میں موجود ہے، حالت اعتکاف میں ہو یا ویسے مسجد میں آرام کر رہا ہو، سویا ہوا ہو، اب غسل فرض ہو جائے تو اب وہ فوراً وہیں پر فرش پر تیمم کر لے، پھر باہر نکلے تاکہ اس نے مسجد
کہ جس حصے سے گزرنا ہے تو وہاں جتنی طہارت اس کے لیے فی الحال ممکن تھی اتنی طہارت کر کے وہ نکلے، کیونکہ اصل حالت جنابت میں مسجد میں داخلے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ تیمم نہ کرے، وہ کہتے ہیں کہ مزید یاد آنے کے بعد مسجد میں اس کا ٹھہرنا اگرچہ وہ تیمم کے لیے ہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جلد باہر آ جائے۔ تو بہرحال انسان کے ساتھ سہو، نسیان، یہ بشری عوارض لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ معاملہ اور یہ مسئلہ اور یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو یہ کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے، اور اس میں وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ گناہ گار ہونا وہ اس وقت ہے جب وہ کوئی بھی جرم، کوئی بھی نافرمانی قصداً کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے۔ جب اس کو علم ہی نہیں، یاد ہی نہیں کہ میں جنبی ہوں اور مسجد میں وہ داخل ہو جاتا ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ باب نفض الیدین من غسل الجنابۃ، غسل جنابت سے ہاتھوں کو جھاڑنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، بس میں نے آپ کے لیے پردہ کیا کپڑے کے ذریعہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے فرج کو دھویا، یعنی استنجا کیا، پھر اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور آپ نے اس کو رگڑا، پھر اس ہاتھ کو آپ نے دھویا، یعنی استنجا کرنے کے بعد ہاتھ کو زمین کے ساتھ رگڑ کے دھو لینا، اگر صابن میسر ہے جیسا کہ آج کل تو صابن سے دھو لینا تاکہ ہاتھ مکمل نجاست وغیرہ سے اس سے مکمل صاف ہو جائے۔ پھر آپ نے اسے دھویا اور پھر آپ نے کلی فرمائی اور پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے چہرہ اور کونیاں یعنی ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے۔ تو آپ نے چہرہ دھویا اور آپ نے کلائیاں آپ نے دھوئیں، یعنی ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر آپ نے اپنے سر پر پانی ڈالا اور آپ نے اپنے جسد اقدس پہ پانی ڈالا۔ اب اس میں مکمل وضو کا ذکر نہیں آیا، کلی اور استنشاق اور چہرہ دھونا اور کونیاں دھونا، کونیوں تک یہ دونوں ہاتھ دھونا، آگے مسح کا ذکر نہیں آیا۔ تو جو عام روایات ہیں ان میں مسح کا ذکر بھی ہے۔ پاؤں آپ نے بعد میں دھوئے، پھر آپ نے اپنے جسد اقدس پہ پانی، اپنے جسد پہ پانی بہایا اور پھر آپ اس جگہ سے الگ ہو گئے، یعنی جہاں غسل کیا تھا اس جگہ سے الگ ہو گئے اور اپنے دونوں قدم آپ نے دھوئے۔ بس میں نے آپ کو کپڑا پیش کیا کہ آپ اپنے اعضاء کو خشک فرما لیں، آپ نے وہ کپڑا نہیں لیا اور آپ چلے گئے اس حال میں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ تو کپڑا آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ موسم گرما ہو
اور طریقہ اعضاء پر رکھنا وہ طبیعت کے لیے خوشگوار ہو۔ پانی اعضاء پر جب تک رہے گا آہستہ آہستہ خشک ہوگا تو طبیعت وہ خوشگوار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو تو بجائے کپڑے سے اعضاء کو خشک کرنے کے ہاتھوں کو جھاڑ کر آپس میں آپ نے خشک کر لیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی عادت بنانا اچھا نہیں جانا، کیونکہ یہ امراء کا اور متکبرین کا طریقہ ہے کہ وہ عادت بناتے ہیں اس کام کی۔ بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ میلہ ہو اور آپ نے اس وجہ سے نہ لیا ہو، لیکن ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نفاست طبع سے خوب آگاہ تھیں، ان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کپڑا اعضاء کے خشک کرنے کے لیے پیش کریں گی جو میلا کچیلا ہو۔ باقی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ فتاوی رضویہ میں تنویر القندیل فی اوصاف المندیل پورا اسی عنوان پر رسالہ ہے جس میں اس مسئلے کی مکمل تحقیق موجود ہے۔ باب من بادا بشق رأسہ الایمانی فی الغسل، تو جس نے غسل کے اندر اپنے دائیں سر کے دائیں حصے سے ابتدا کی اس کے بارے میں باب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی ایک کو جنابت پہنچتی، یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے اوپر پانی اور ڈالتی، دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے سر کے اوپر 3 بار پانی ڈالتی، پھر وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر کی دائیں جانب اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر کی بائیں جانب پانی ڈالتی۔ تو پہلے دائیں جانب پانی بہایا جائے، پھر بائیں جانب بہایا جائے، پھر سر کے اوپر پانی ڈالا جائے، جیسا کہ پچھلی احادیث میں گزر چکا۔ باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوۃ ومن تستر وتستر افضل، باب و شخص کے بارے میں ہے کہ جو تنہائی میں علیحدگی میں تنہا ننگا غسل کرے، اور جو تستر یعنی پردہ کر کے غسل کرے تو پردہ پوشی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ چنانچہ بحث نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائے بمقابلہ لوگوں سے حیا کرنے کے، اور لوگوں سے حیا کرنے کے مقابلے میں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، یعنی تنہائی میں بھی حیا کرتے ہوئے جسم کو چھپائے رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل ننگے غسل کرتے اور ایک دوسرے کو اسی حالت میں دیکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل فرمایا کرتے تھے،
تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے صرف یہی بات رکاوٹ ہے کہ ان کے خصیتین وہ بڑے ہوئے اور پھولے ہوئے ہیں۔ تو ایک بار موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے تو اپنے کپڑے پتھر پر رکھے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور فرمانے لگے اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے اور دے دے۔ دوڑتے رہے پیچھے یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا حالت عریان میں، عریانی حالت میں۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے کپڑے لے لیے کیونکہ پتھر ٹھہر گیا تھا۔ پھر لگے پتھر کو مارنے، بھی تو میرے کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا ہے اور مجھے دوڑایا پیچھے اور مجھے ننگا دوڑنا پڑا تیرے پیچھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 6 یا 7 پتھر کو مارنے سے نشان اس کے اوپر پڑ گئے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگاتے ہیں خصیتین کے حوالے سے، تو وہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ایٹومیٹک یہ ان کا الزام اور یہ طعنہ ان کا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر پتھر کو حکم دیا گیا بھی تم کپڑے لے کے بھاگو۔ تو چونکہ وہ بہت زیادہ حیا کرتے تھے اور الگ نہاتے تھے، تو جب پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا تو پھر یہ ان کی غیر اختیاری حالت تھی۔ اپنے اختیار سے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس حالت میں آنا ہرگز پسند نہیں کیا، اسی لیے تو اس کو مارا پتھر کو اور نشان پڑ گیا اس کے اوپر 6-7۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب جلالت ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تو آنکھ باہر آ گئی تھی۔ یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جب سار اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچنا شروع کیا نا کہ بنی اسرائیل کو روکا کیوں نہیں، بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی، میں تو پیچھے گیا تھا تو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو پیچھے تیری ذمہ داری تھی ان کو سیدھی راہ پہ رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں جائے بھائی میرے سر اور میرے داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے نہ کھینچ، ٹھیک ہے، میں نے ان کو سمجھایا ہے، اب اگر میں زیادہ سختی کرتا تو 2 گروہ بن جاتے، پھر آپ کہتے تو نے میرے آنے کا انتظار نہیں کیا، تم نے ان کو تو فرقے میں ڈال دیا اور گروہ بنا دیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہ ننگے نہائے اپنا وہ علیحدہ نہایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے سے الگ تھلگ، تو پھر وہ کہتے تھے یہ اس لیے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے ہیں کہ یہ عادر ہیں، خصیتان ان کے بڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے جگہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس الزام کو دور کر دیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیا۔ آگے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا، وہ بھی ننگے غسل فرمایا کرتے تھے۔ وخر علیہ جراد من ذہب، تو سونے کی ٹڈیاں جو ہے نا ان کے اوپر گرنے لگیں، نہا رہے تھے اور اوپر سے ٹڈیاں سونے کی وہ گرنے لگ گئیں۔ تو ایوب علیہ السلام یغتسل فی ثوبہ، اپنے کپڑے میں وہ اکٹھی کرنے لگ گئے سونے کی ٹڈیاں۔ تو ان کے رب نے ندا دی اے ایوب کیا میں نے تجھے بے پرواہ نہیں کر دیا اس چیز سے جو تو دیکھ رہا ہے، اے سونے کی ٹڈیاں، اے دنیا کا مال و دولت، یہ تو ہم نے تیرے دل سے اس کی محبت نکال دی ہے، بے پرواہ کر دیا۔
تو پھر یہ سونے کی چڑیاں اکٹھی کر رہا ہے؟ قالا بلا، کیا کیوں نہیں یا اللہ، تو نے واقعی مجھے ان چیزوں سے بے پرواہ کر دیا ہے، لیکن تیری عزت کی قسم، تیری جو برکت ہے اس سے تو میں مستغنی نہیں ہونا، تو اب یہ تیری طرف سے برکت آ رہی ہے، تو اس لیے ان کو میں اکٹھا کر رہا ہوں کپڑے کے اندر۔ تو بہرحال اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے ذکر گزرا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ننگے غسل فرمایا کرتے تھے، اس لیے کپڑے جب وہ لے کے بھاگا تو پیچھے ننگے ہی بھاگے ہیں نا، تو انہوں نے دیکھ لیا نا، تو اس کا مطلب ننگے غسل فرما رہے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی تصریح آ گئی ہے کہ وہ بھی ننگے غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو تنہائی میں جب کوئی بندہ نہ دیکھے، خلوت میں ننگا غسل بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے غسل میں پردہ پوشی اختیار کرنا، پیچھے یہ گزرا ہے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات سے کہ حیا کی جائے بمقابلے لوگوں سے حیا کرنے کے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اگر ننگا بھی غسل کرے، اپنا تنہائی میں بھی غسل کرے، تو کپڑے سے جسم کا مخصوص حصہ ڈھانپا ہوا ہو، تو یہ افضل بات ہے، یہ اللہ سے حیا کا تقاضا۔ لیکن اگر تنہائی ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ننگا بھی غسل کرے تو اس کی بھی رخصت ہے۔ اب یہاں ہے کہ لوگوں کے سامنے غسل میں جسم کا چھپانا، تو ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے جو غلام ہیں ابو مرہ، انہوں نے ام ہانی کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے سال حاضر ہوئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ آپ غسل فرما رہے تھے تو آپ نے کپڑے سے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا، تو حضرت فاطمہ جو تھی انہوں نے آگے سے مزید کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا من ہاذ، یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں ام ہانی ہوں، تو اسے پتہ لگا کہ جب لوگوں کے سامنے غسل کریں تو جسم کو چھپا لیں۔ حضرت فاطمہ نے تو پردہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ ویسے بھی تہمت وغیرہ میں آپ تھے، کیونکہ اگر خاص اس حالت میں ہوتے ننگے تو آپ نہ پوچھتے کہ کون ہے اور بات نہ فرماتے، کیونکہ اس حالت میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتے جو الگ ہو جاتے ہیں جب بات بندہ کرے تو پھر وہ قریب آتے ہیں، لکھتے ہیں، اور وہ اس حالت سے انہیں ناگواری ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آگے مروی ہے اگلی روایت میں نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے پردے کا اہتمام کیا، جبکہ آپ غسل جنابت فرمانے لگے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈالا اور فرج کو دھویا، یعنی استنجا کیا، اور جو آپ کو نجاست وغیرہ پہنچی تھی اس کو آپ نے دھویا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ دیوار پر رگڑا یا زمین پہ رگڑا اور پھر وضو کیا، جیسے نماز کے لیے وضو آپ فرمایا کرتے تھے سوائے پاؤں دھونے کے، پھر اپنے پورے جسد میں پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو گئے، پھر دونوں پاؤں آپ نے دھوئے۔ تو یہ جو احادیث ہیں ان سے معلوم ہوا کہ جب لوگوں کے سامنے غسل کیا جائے تو پھر جسم کا چھپانا وہ ضروری ہے۔ باب اذا احتملت المرأة، جب عورت کو احتلام ہو اس بارے میں باب ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام سلیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، وہ ام سلیم آئیں جو ابو طلحہ کی زوجہ ہیں،
کہاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ تو کیا مقصد یہ کہ جو بات میں پوچھنے لگی ہوں تو بظاہر اس سے عورتیں حیا محسوس کرتی ہیں، لیکن حق بات بیان کرنے سے اللہ حیا نہیں فرماتا، تو اس لیے میں بھی جرأت کر رہی ہوں کہ اس بات سے متعلق آپ سے رہنمائی حاصل کروں۔ تو کیا عورت پہ غسل فرض ہے جب اس کو احتلام ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، جب وہ پانی دیکھ لے یعنی منی خارج ہو تو پھر اس پہ غسل فرض ہے۔ تو احتلام حالت نیند میں ہوا کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ خاص اس کے لیے مختص ہو۔ تو جنابت سے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ جماع وغیرہ سے بھی احتلام ہوتا ہے، یعنی وہ احتلام سے مراد منی کا خروج۔ تو یہاں چونکہ وہ اپنے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو عام خواتین کو احتلام ہوتا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے نا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا تھا بھی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں پیش آیا حالت نیند میں۔ بہرحال تو انہوں نے احتلام والی صورت کا حکم پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اس پہ غسل فرض ہے۔ باب عرق الجنب، جنبی کے پسینے کے بارے میں باب ہے، اور بے شک مسلمان نجس نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان پاک ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے مدینہ کے کسی راستے میں ملاقات فرمائی اس حالت میں کہ ابو ہریرہ جنبی تھے۔ وہ جنبی تھے، غسل فرض تھا، اتفاقاً نبی کریم علیہ السلام اس راستے سے تشریف لے آئے، ملاقات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں فانتجست منہ، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نجس سمجھا تو فصحبت، میں چلا گیا، اور ایک معنی ہے کہ میں وہاں سے ہٹ گیا، آگے جیسے آئے گا میں وہاں سے کھسک گیا اور چپکے سے نکل گیا۔ تو میں نے اپنے آپ کو نجس گمان کیا اور میں چلا گیا، پس میں نے غسل کیا اور پھر میں غسل کر کے واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ابھی تشریف فرما تھے جہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ اور کیا یا رسول اللہ میں جنبی تھا، غسل فرض تھا، اور میں نے ناپسند کیا کہ آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بیٹھوں۔ تو فرمایا سبحان اللہ، بے شک مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی اگر غسل فرض بھی ہو تو اس کا جو بدن ہے وہ ایک خاص اعتبار سے یعنی حکمی نجاست، وہ خاص اعتبار سے وہ حکم ہے، لیکن ظاہری جو بدن ہے وہ نجس تو نہیں ہوتا کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے یا وہ سلام وغیرہ لے مصافحہ کرے تو وہ دوسرا بندہ نجس ہو جائے۔ مومن نجس نہیں ہوتا۔ ایسے یہ بھی دلیل پکڑی گئی ہے کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ پانی مستعمل تو ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ بعض میت کے غسل کا پانی جو پہلی بار بہایا جائے اور وہ جدا ہو تو اس کو نجس مانتے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے فقہائے حنفیہ کہ ہاں وہ یہی ہے کہ پانی مستعمل ہے، بگرچہ پہلی بار بہایا گیا جسم پر، وہ نجس نہیں ہے۔
اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو کسی سے ہاتھ میں لا لیا ہے، عورت ہے حالت حیض میں آٹا گوندھ لیا ہے، روٹیاں پکا لی ہیں اور برتنوں کو ہاتھ لگایا ہے، تو اس سے کوئی وہ چیز نجس نہیں ہوتی، نہ کوئی آگے نجاست پھیلتی ہے۔ وہ تو ایک حکمی نجاست ہے، جیسا بے وضوئی ہے اس طرح حالت جنابت ہے۔ باب الجنوب یخرج و یمشی فی السوق وغیرہ، جنوبی نکلے اس حال میں کہ وہ بازار میں وہ چلے، یعنی بازار وغیرہ میں وہ چلے، تو جنوبی جو ہے وہ باہر بھی نکل سکتا ہے گھر سے، بازار میں چل بھی سکتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ تا کہتے ہیں کہ جنوبی شخص جو ہے وہ پچھنے لگوا سکتا ہے، اور وہ لگا بھی سکتا ہے لگوا بھی سکتا ہے، پچھنے لگوا سکتا ہے اور اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، اور اپنے سر کا حلق وہ کر سکتا ہے اگرچہ وضو نہ کیا ہو، یعنی حالت جنابت میں ہے اور ابھی وضو بھی نہیں کیا تو بھی اپنا سر موڑنا چاہے، بال اتارنا چاہے، پچھنے لگوانا چاہے تو یہ اس کے لیے رخصت ہے۔ غسل کر لینا وہ بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس چکر لگا لیا کرتے تھے، اور اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ یہ خاص حجۃ الوداع کا موقع ہے، ورنہ عام جو روٹین تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے باریاں مقرر فرما رکھی تھیں، تو جس زوجہ کی جو باری ہوتی وہ ان کے ہاں گزارتے تھے وہ رات۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اب سب نے ساتھ روانہ ہونا ہے، خود نبی کریم علیہ السلام وہ خاص حالت احرام میں ایک وقت گزارنا ہے، کیونکہ مکہ مدینہ کا جو سفر ہے اس دور میں 8-9 دن کا سفر تھا، تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو شرف بخشا، تو یہ ایک ہی رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ 30 مردوں کی طاقت وہ دی گئی۔ تو بہرحال وہ یہاں سے استدلال یہ ہے کہ وہ ایک زوجہ سے دوسری زوجہ کے پاس گئے ہیں، پھر اگلی زوجہ کے پاس گئے ہیں، تو حالت جنابت میں چلنا ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی طرف، اس سے استدلال ہے کہ بازار وغیرہ میں چلنا، تو چلنا تو ایک ہی ہے، بازار میں چلے یا وہ گھر کے اندر بندہ ایک مکان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھی طرف چل کر جائے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات فرمائی اس حال میں کہ میں جنبی تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ جب بیٹھ گئے تو فن سلال تو میں وہاں سے چپکے سے نکل گیا، میں اپنے رہائش گاہ میں، اپنے مکان میں، گھر میں آیا اور میں نے غسل کیا، اور پھر میں آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ابو حریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جنبی تھا، تو مجھے غسل کرنے کی حاجت تھی اس لیے چلا گیا۔ فرمایا سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا۔ باب کینونۃ الجنوب فی البیت اذا توضأ قبل ان یغتسل، تو جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جب اس نے وضو کر لیا ہو غسل کرنے سے پہلے، یعنی جنبی کا غسل کرنے سے پہلے گھر میں ٹھہرنا جب کہ اس نے وضو کر لیا ہو، ٹھیک ہے وضو کر کے بندہ آرام کر سکتا ہے، غسل بعد میں وہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم علیہ السلام آپ حالت
جنابت میں آرام کرتے تھے؟ تو آپ نے بتایا رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں، اور آپ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو جنابت لاحق ہو تو وہ استنجا کر لے، وضو کر لے، اس کے بعد آرام کر سکتا ہے، اور پھر جب وہ غسل کرنا چاہے تو وہ غسل کر لے۔ باب نوم الجنب، جنبی کا سونا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی ایک سو سکتا ہے جب کہ وہ جنبی ہو؟ فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کر لے تو وہ سو جائے اس حال میں کہ جنبی ہو۔ تو حالت جنابت میں آرام کرنا، سونا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں بے شک وہ ٹھہر کر غسل کر لے۔ شریعت نے جنابت لاحق ہوتے ہی غسل کا مکلف اور پابند نہیں بنایا، تو وہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ باب الجنوب یتودع ثم ینام، جنبی وضو کرے اور پھر وہ آرام کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب آرام کرنے کا ارادہ کرتے اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے تو آپ اپنے فرج کو دھو لیتے اور نماز کا سا وضو فرما لیا کرتے، یعنی استنجا اور وضو کر لینے کے بعد آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے استفتاء کیا اور پوچھا، یعنی فتویٰ پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی ایک سو سکتا ہے اس حال میں کوئی جنبی ہو؟ فرمایا ہاں، جب وہ وضو کر لے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ رات میں انہیں بعض اوقات جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کرو اور اپنے ذکر کو دھو لیا کرو اور پھر سو جایا کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ وضو کر لو اور پھر نہیں ہے، اصل میں واو ہے نا، تو یہ تقدیم و تاخیر ہے، تو واو تو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے نا، ترتیب دلالت نہیں کرتی، اور ظاہر یہ ہے کہ پہلے استنجا ہے، ذکر کا دھونا پہلے ہے اور وضو کا کرنا بعد میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، اگر فوری غسل کر لے پھر وہ آرام کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر صرف وضو پہ اکتفا کر لے اور آرام کر لے اور بعد میں غسل کر لے تو یہ بھی جائز ہے، رخصت ہے، اور حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اگلا باب ہے اذا التقى الختانان، جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یہ وہ مقام آ رہا ہے، پہلے گزرا ہے کہ جب جماع کرے اور منی نہ نکلے تو پھر وضو ہی کفایت کر جائے گا، استنجا وضو کر لے اور غسل فرض نہیں ہے، اور کئی صحابہ کے حوالے سے اس کا ذکر آیا تھا۔ اب یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں جو اس کو منسوخ کرنے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، تو جب آدمی عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، یہاں چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے، تو پھر وہ ثم جاہدھا، پھر وہ کوشش کرے، یعنی جماع میں کوشش کرے، تو فقط واجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا، اب اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو۔ تو امام بخاری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے کہہ رہے ہیں قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے فرمایا ھذا اجود اوقات، یہ حدیث پاک یہ زیادہ جید ہے اور زیادہ موقد ہے۔ اور ہم نے جو دوسری حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ منی خارج نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا، وہ بھی ہم نے ذکر بیان کر دی ہے صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے، لیکن غسل احوط ہے، کیونکہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب جماع میں کوشش کی ہے تو اب غسل اس پہ فرض ہو گیا۔ باب غسل ما یصیب من فرج المراتی، تو عورت کی فرج سے بندے کو جو نجاست پہنچی ہے اس کا دھونا۔ اس میں اگلی روایت آ رہی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید بن خالد جوہنی نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وقال ارائیتا،
یعنی زید بن خالد نے کہا حضرت عثمان بن عفان سے کہ آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد اپنی بیوی سے جماع کرے فلم یمنی اور اس کو منی نہ آئے اور انزال نہ ہو، حضرت عثمان نے فرمایا کہ وضو کرے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور پھر اپنے ذکر کو دھو لے، مطلب یہ ہے کہ پہلے استنجا کر لے پھر وضو کر لے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے یہی سنا تھا۔ پھر وہ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ، ابی بن کعب، ان صحابہ علیہم رضوان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی یہی بتایا جس طرح حضرت عثمان نے بتایا تھا کہ استنجا کر لے اور وضو کر لے۔ تو ان حضرات نے ابو ایوب کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اسی طرح سنا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے پھر روایت آ رہی ہے ابی بن کعب کی، انہوں نے خبر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ، جب مرد اپنی بیوی سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو فرمایا جو عورت سے اس کو نجاست پہنچی اس کو وہ دھو لے اور پھر وضو کر لے اور نماز پڑھے۔ تو اب یہ روایات ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ جماع کیا اور انزال نہیں ہوا تو پھر غسل اس پہ لازم نہیں ہے، اور ایسا ہوتا کم ہے کہ وہ جماع کرے اور انزال نہ ہو۔ لیکن دوسری حدیث آگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کی، جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے اور کوشش کرے یعنی جماع میں کوشش کرے تو فقط واجب الغسل ہو، تو غسل واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث ان حدیث کے معارض ہے اور وہ ان کی ناسخ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں الغسل احوط، غسل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے، اور ذالک الآخر، اور یہ جو آخری حدیث دوسری اس کے مقابلے میں ہم نے اس کو بھی بیان کر دیا صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے، والماء کا، لیکن جو غسل کرنا ہے تو یہ زیادہ آدمی کو پکیدہ کرنے والا ہے، انقا ہے، زیادہ صفائی اور ستھرائی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپ کا جناب کتاب الغسل بھی مکمل ہو گیا۔ ما علینا الا البلاغ۔